اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ آج کے دور کے اندر یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے، پہلے دور میں جون سا ہے وہ دشمنیاں اور قسم کی ہوتی تھی، سامنے آ کے بتا کر حملہ کیا جاتا تھا، لیکن اب جون سا ہے لوگ اپنا جون سا کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اب وہ سامنے والی لڑائی نہیں لڑتے۔ پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایسا دشمنی کے حوالے سے مسئلہ ہے تو آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے اور دعا کرنی ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ پہلے دور میں اور اس دور میں فرق یہ ہے کہ آپ کو ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر دوسرے محلے میں، ہر دوسرے چوک میں، چراہے پہ کوئی نہ کوئی شیطانی عمل کرنے والا مل جائے گا۔ کیا کرتے ہیں؟ 5-10 ہزار روپے خرچ کیا اور جا کر عمل کروا دیا۔ اس کا کیا ہوتا ہے نقصان؟ یاد رکھیے گا، یہ جو حاسدین ہے نا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ کسی پر عمل کرواتے ہیں کالے علم کا، جادو کا، تو یہ مت سوچیں کہ آپ نے صرف اس پہ کروایا ہے، بلکہ یہ آپ کی اولاد پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور آپ پر بھی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے دوں، اس کے بعد جون سا ہے وہ آج میں آپ کو دشمن کے جون سا ہے مٹی کے حوالے سے، اس کے گھر کی مٹی کے حوالے سے آج خاص وظیفہ دینے جا رہا ہوں۔ آپ پر یہ اثر انداز کب ہوگا؟ مثلا کسی کے اوپر آپ نے شیطانی عمل کروایا، مثال دے رہا ہوں، تو اب وہ جس پر ہوا ہے وہ جب کاٹ کروانے کے لیے کسی کے پاس جائے گا، مثلا وہ میرے پاس ہی آ جاتا ہے کہ جی میں یہ مسئلہ ہے تو اس کی کاٹ کیسے ہوگی، میں اسے بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح آپ صدقہ خیرات کریں، اس طرح آپ وظیفہ کریں، اور یہ رجت کے معاملات ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے تو جن سے آپ کو نقصان، مطلب پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ، مکمل شرائط کے ساتھ میں اسے پورا عمل بتا دیتا ہوں اور وہ عمل کرتا ہے۔ جب اس کی کاٹ ہوگی نا تو یاد رکھیے گا جو عامل بیٹھا ہے نا، شیطانی عامل اپنی جگہ پہ، وہ حصار کر کے بیٹھا ہے۔ اب یہ عمل اس کی طرف جب واپس پلٹے گا تو کیا ہوگا کہ اس پہ تو چلے گا ہی نہیں، جب وہ حصار سے باہر نکلے گا تو اس پہ عمل چلے گا۔ اب کیا ہوگا کہ اب یہ عمل جو ان سے ہے جا کر اس بندے پہ اثر کرے گا جس نے کروایا ہے، کیونکہ اس کا تعلق عامل کے ساتھ ہے، اس کا کنیکشن عامل کے ساتھ ہے، عامل نے اس لسٹ میں اس بندے کو داخل کیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ کسی کی اولاد کو برباد کرتے کرتے، کسی کے کاروبار کو برباد کرتے کرتے، کسی کے گھر کو برباد کرتے کرتے انسان اپنا گھر برباد کر بیٹھتا ہے، اپنی اولاد کو برباد کر بیٹھتا ہے، اپنے ماحول کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو سچی توبہ کریں، کیونکہ کالا علم کرنے کروانے والا، شیطانی عملیات کرنے کروانے والا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، تو سارے معاملات اس کے خراب ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایسا دشمن ہے، کوئی ایسا، یہ میں نے ابتدائی گفتگو آپ کو سمجھائی ہے کہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے، طریقہ آپ سمجھ لیں۔ یہ آپ نے جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا، ناحق نہیں کرنا۔ کسی کے لیے ناجائز کریں گے عمل آپ تو ایسے ہی ذاتی انا کی وجہ سے یہ ناجائز، تو پھر یہ اللہ اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے، تو پھر آپ پکڑ میں بھی آ سکتے ہیں۔ جائز مقاصد کے لیے کریں کہ آپ کے اوپر کوئی تعویذات کرتا ہے، اثرات کرتا ہے، شیطانی عملیات کرواتا ہے، یا آپ کی عزت کے ساتھ یا آپ کے دیگر معاملات کے ساتھ وہ آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ساری باتیں کرنے کو، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کا ایسا دشمن ہے جو آپ کی عزت، آبرو، جان مال کا دشمن بن چکا ہے، تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر کے آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، مسلسل آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تیسرے دن آپ کو رزلٹ ملے گا، بلکہ رزلٹ تو دوسرے دن ہی آپ کو مل جائے گا، لیکن 3 دن کے اندر اندر جیسے کہتے ہیں نا اس کی بس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ آپ سے جو ان سے نا وہ آپ کو نظر آئے گا تیسرے دن کہ اس دشمن کی کیا حالت ہے، وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو آپ نے پہلے تو اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، کس طریقے سے وہ آپ سمجھ لیں۔ اس عمل کو آپ نے بالکل ہلکا نہیں لینا کہ ٹھیک ہے جی بس اس کے اتنے موکلات کی طاقت ہے اور اتنی اس کی پاور ہے اس عمل کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تھوڑی سی غلطی کرنے کی وجہ سے آپ کو رجت کا مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو پورا سمجھنا ہے۔ سمجھنا آپ نے اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس عمل کو جب بھی کرنا ہے 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے تو 3 دن ہی آپ نے صدقہ دینا ہے۔
ٹھیک ہے جی، حب توفیق آپ نے اپنا صدقہ دینا، اور اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ میں عمل فلاں بن فلاں کے لیے کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، تو اب میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ وہ فلاں بندہ جون سا ہے فلاں بن فلاں، آپ نے وہاں پہ اس کا نام لینا ہے. میں تو مثلاً کہہ رہا ہوں نا، مثال کے طور پہ فلاں بن فلاں، تو آپ نے اس کا نام لے کے کہنا ہے کہ وہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ وہ بندہ، اس کا نام لینا ہے. نام لینے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ وہ جو مجھ پر جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، یا وہ میرے اوپر تعویذات کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، یا وہ میرے اوپر جو بھی اس نے میری طرف بھیجا ہے وہ سب میں اس کی طرف واپس بھیجنا چاہتا ہوں یا بھیجنا چاہتی ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنا ہے. نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے، اپنا مقصد بھی آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. کو اس میں رکاوٹ یا پریشانی یا اپنا فرد کے حوالے سے اپنا نام بھی لے سکتے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں اس مسئلے کو کرنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں، تو میرے اوپر یہ مسئلہ ہے، جس نے بھی کیا کروایا. اچھا آپ کو نام نہیں آتا نا، تو آپ تصور میں بھی، کیونکہ بعد میں کمنٹس میں پوچھنا شروع ہو جائیں گے جی کہ ہمیں تو دشمن کے نام کا ہی نہیں معلوم، تو آپ یہاں پہ مطلقاً کہہ دیں جس نے مجھ پر کیا ہے یا جس نے بھی مجھ پر کروایا ہے تو اس کی طرف میں واپس بھیجتا ہوں یا واپس بھیجتی ہوں، یہ تمام اثرات. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جون سا ہے وظیفہ، نیت پہلے زبان سے کرنی ہے، اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں تک آئے. 3 دن آپ نے مسلسل صدقہ دینا ہے، جو بھی آپ سے حب توفیق ہے. ٹھیک ہے جی، تو گوشت کا صدقہ دے دیں آپ کسی غریب کو، یا بے زبان جانوروں کے لیے باہر رکھ دیں، آپ کی مرضی ہے. حب توفیق کا آپ نے 3 دن صدقہ دینا ہے. آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو سمیل وغیرہ ہاتھوں سے نہ آ. کچا پیاز لہسن ادرک وغیرہ آپ نے 3 دن آپ نے صدق کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے منہ سے، آپ کے لباس سے، آپ کے بدن سے بدبو نہ آئے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی رجت کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور کامیابی ملے گی. روحانی اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ جون سا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، تاکہ درود شریف کی خاص دعا میں آپ کو شامل کر لیا جائے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ دشمن جون سا میرے رستے سے ہٹ جائے، یا پھر دشمن جون سا میرے رستے سے رکاوٹیں اس کی ختم ہو جائیں، یا وہ آپ کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، بد زبانی بد لحاظی کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے، یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں دشمن اپنی الجھنوں میں شکار ہو جائے، اپنے معاملات میں چلا جائے، میرے اوپر جو کیا کرا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. کسی بھی لحاظ سے آپ دشمن سے نجات چاہتے ہیں، وہ آپ نے نیت کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. وقت اس کا تو ہے ظہر کا، اس کے علاوہ جس ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. طریقہ سمجھیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو دشمن کے گھر کی آپ نے مٹی جون سی ہے وہ آپ نے منگوانی ہے. ٹھیک ہے جی، یا لے کے آنی. اگر آپ کا وہ دشمن کا گھر دور ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے گھر سے مٹی میں نہیں منگوا سکتا، تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے گھر کی حدود سے باہر جس سائڈ پہ اس کا گھر ہے، اچھا دوسرے شہر میں یا تیسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے ایک ذہن میں تصور بنانا ہے کہ دشمن کا گھر اس طرف ہے، دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے. آپ نے اس سائڈ سے مٹی اٹھانی ہے، اور مٹی اٹھانے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. طریقہ سمجھیے، وظیفہ کرنا ہے اور مٹھی آپ نے یوں بند رکھنی ہے. جب آپ کا وظیفہ مکمل ہونا ہے تو آپ نے مٹھی پہ یوں آپ نے دم بھی کرنا ہے، اور تصور میں آپ نے تصور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھے کہ دشمن کا چہرہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ نے تصور میں یوں مٹی کو جون سے ہے وہ دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد یوں ہوا میں اس طرح آپ نے زور کے ساتھ پورے، جیسے آپ جتنا آپ کے اندر ہے نا جی وہ ایک چیز کہ میرا اس نے اتنا نقصان کیا ہے، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورا آپ نے مطلب جون سے ہے وہ کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کی لگن ہوتی ہے، اس لگن کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نقصانات کو آپ نے پھینک دینا ہوا میں. ٹھیک ہے جی، اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس طریقے سے. طریقہ کار میں نے سارا پیچھے بتا دیا، آپ کو سمجھا بھی دیا، جو شرائط بتائی ہیں ان پہ لازمی عمل کرنا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے سکپ کر کے ویڈیو دیکھی تو پہلے شرائط سن لیجئے، پوری ویڈیو سنیے تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آئے. 3 دن آپ نے یہ مسلسل عمل کرنا ہے. آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اپنے حصار کے لیے. سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار کرنا ہے. حصار کر کے آپ نے درود ابراہیم سے، یہ وظیفے کا حصہ نہیں ہوگا، 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے. اور یہ شہادت والی انگلی آپ کی جون سی ہے وہ آپ کے سامنے، اور رائٹ ہینڈ کی جو ہے دائیں ہاتھ کی آپ کی شہادت کی انگلی اس طرح ہو، اور 21 مرتبہ درود ابراہیم جب مکمل ہو تو شہادت والی انگلی پہ آپ نے یوں دم کر کے، اس طرح دم کر کے آپ نے پھر اس طرح پورا گھمانا ہے.
घुमाने के बाद फिर दोनों हाथों पे दम करके अपने चेहरे का और अपने जिस्म का हसार कर लेना है। इस तरह आपका हसार मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके बाद आपने ये वजीफा शुरू कर देना है। ठीक है जी। आपने बगैर बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। कुरान पाक का आखिरी सिपारा, उसमें एक सूरह लहब है छोटी सी, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, ये छोटी सी सूरह मुबारक है। ठीक है। सूरह लहब ये आपने जो सा 105 मरतबा पढ़नी है। ठीक है जी। 105 मरतबा पढ़ने के बाद आपने जो सा उस मट्टी पे आपने दम करना है। ठीक है। दम करने के बाद दुश्मन का तस्वर रख के आपने मट्टी फेंक देनी है। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह पाक के फजलो करम से चंद मिनट के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। चंद घंटों के बाद नहीं, चंद सेकंड या चंद मिनटों के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। जायज काम के लिए कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम।